ڈاکٹر عافیہ صدیقی 1972 میں کراچی میں پیدا ہوئیں۔ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے 1990 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی ریاست ٹیکساس گئیں، جہاں پہلے ہی ان کا بڑا بھائی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ نے 1992 میں اپنی ایک ریسرچ کی وجہ سے امریکہ میں $5000 کا انعام بھی حاصل کیا۔ 1995 میں انہوں نے ایک سائنسدان امجد محمد خان سے شادی کی، جس سے ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور یہی شخص ڈاکٹر صاحبہ کی بربادی کا سبب بنا، کیوں نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر امجد محمود خان CIA کا مورا بن چکا تھا، جسے بعد میں ڈاکٹر عافیہ کے خلاف استعمال کیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ نے ذاتی طور پر بائیو کیمسٹری پر کام کرتے ہوئے ایک ایسی شاندار ریسرچ کی تھی جو آج تک کوئی امریکی سائنسدان بھی نہ کر سکا۔ ڈاکٹر عافیہ نے مہلک احتیاط تیار کرنے کا فارمولہ ایجاد کر لیا تھا جو آج تک ان سے کوئی بھی معلوم نہ کر سکا۔ ڈاکٹر عافیہ یہ فارمولہ پاکستان یا عالم اسلام کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھیں، جبکہ امریکہ چاہتا تھا کہ یہ عافیہ فارمولہ انہیں دے دے، جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ نے صاف انکار کر دیا، کیوں نہ کہ انہیں خدشہ تھا امریکہ کا کہ امریکہ ان کا فارمولہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا۔ اور یہاں سے وہ کہانی شروع ہوئی جس نے ڈاکٹر عافیہ کی زندگی برباد کر دی۔ ڈاکٹر عافیہ کی تعلیم اور تحقیق امریکہ میں مکمل ہوئی تھی، اس لیے وہاں کے سائنسدان اس ریسرچ سے واقف تھے، جس کی بنا پر انہوں نے FBI کو رپورٹ کر دی کہ عافیہ کے پاس ایسی ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اسے امریکہ کے خلاف استعمال کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ کو طلاق ہوئی تو ان کے شوہر نے ڈاکٹر عافیہ پر من گھڑت الزامات لگائے، جس کے بعد ڈاکٹر عافیہ پاکستان واپس سن 2002 میں آ گئیں، کیوں نہ کہ وہ یہاں رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی تھیں، مگر افسوس اس وقت پاکستان نے ان کا ساتھ نہ دیا، اور 2003 میں پرویز مشرف نے ایک سنگین غلطی کرتے ہوئے ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا، جو ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا جس میں فوج کا عمل دخل شامل نہ تھا۔ 5 سال تک کوئی نہ جانتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ جب عافیہ کی گرفتاری کی تصدیق ہوئی، تب تک پاکستان ڈاکٹر عافیہ کی شکل میں ایک ذہین اور قابل خاتون کو کھو کر ناقابل تلافی نقصان کر چکا تھا۔ امریکیوں نے ڈاکٹر عافیہ سے ریسرچ ورک حاصل کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا، جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ظلم کا ہر پہاڑ توڑ دیا گیا، مگر وہ عافیہ کی زبان نہ کھلوا سکے، یہاں تک کہ ان کے ایک بچے کو قتل کر دیا گیا، مگر ڈاکٹر عافیہ کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ ان کی ریسرچ اور فارمولہ ہے، جو اس قدر طاقتور ہے کہ ان کے اصول تک امریکہ عافیہ صدیقی کو زندہ رکھنے پر مجبور ہے۔ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ کے کچھ ساتھیوں کو بلگرام جیل بھی بھیجا تاکہ وہ عافیہ سے بات چیت کر کے ان سے فارمولہ حاصل کر سکیں، مگر وہ سب ناکام ہو گئے، کیوں نہ کہ ڈاکٹر صاحبہ نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ فارمولہ امریکہ کو مل گیا تو وہ مجھے مارنے کے بعد دنیا کو تباہ کر دے گا، جو میں نہیں چاہتی۔ اس انکار کے بعد ڈاکٹر عافیہ پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گئیں، مگر زبان نہ کھولی۔ جب امریکہ عافیہ سے مایوس ہو گیا تو باراک اوباما نے پاکستان سے کہا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کی واپسی کے لیے تیار ہے، مگر حکومت پاکستان نے کوئی دلچسپی نہ لی، اور اب تک عافیہ صدیقی پر امریکہ کی عدالت میں قید کی زندگی گزار رہی ہیں، مگر ان کی بہن کی حالیہ کوششیں دیکھ کر قوم کو امید ہے کہ ہم جلد ہی ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان میں دیکھ سکیں گے۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق عافیہ کو اس کی بہن کو ملاقات کے لیے بلایا گیا۔ عافیہ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں لایا گیا، درمیان میں ایک شیشے کی دیوار حائل تھی۔ اس دوران ہونے والی گفتگو ریکارڈ کی جا رہی تھی۔ وہ کافی کمزور اور خوفزدہ نظر آ رہی تھی، 4 دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ التجا کر رہی تھی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے عافیہ کو سماعت میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ ملاقات کے اختتام پر اسے زنجیروں سے جکڑ کر واپس لے جایا گیا۔ ملاقات کے دوران جیل کی بھاڑی کنجیوں کی آوازیں پس منظر موسیقی کی طرح وقفے وقفے سے بج رہی تھیں۔ عافیہ کو اس کے بچوں کی تصاویر بھی نہیں دکھانے دی گئی۔ جواب
جو اب 20 سال کے ہو چکے ہیں۔ اسے ماں کے انتقال کی خبر بھی نہیں دی گئی۔ عافیہ کا کہنا تھا کہ میں روزانہ ماں، بہن اور بچوں کو یاد کرتی ہوں۔ ملاقات کے بعد ڈاکٹر فوزیہ تبصرہ کرنے سے قاصر تھیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر روتی رہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کے وکیل نے کہا کہ وہ آئندہ 2 دنوں میں اس کیس پر زیادہ توجہ مرکوز کریں گے کہ عافیہ کی رہائی کو ممکن بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات انتہائی افسردہ کرنے والی تھی، لیکن اس جذباتی ملاقات کے لیے حاضر ہونا اعزاز تھا۔ ان کے وکیل نے مزید کہا کہ انسانی حقوق کے علمبردار اور UK ہیومن رائٹس NGO 3DC کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ان کے وکیل، جو امریکی حکومت خانوں سے کئی بے گناہوں کو رہائی دلوا چکے ہیں، انہوں نے پچھلے ماہ کے اوائل میں پاکستان کا ایک دورہ کیا تھا۔ اس موقع پر کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ عافیہ کے ساتھ بہت ظلم و ناانصافی کی گئی ہے۔ فوزیہ میری بہن ہے، میں عافیہ کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر فوزیہ نے خطاب کرتے ہوئے یہ شعر بھی پڑھا تھا کہ پاسبان مل گئے کعبہ کو صنم خانہ سے۔ ایک موقع پر سوال و جواب کے دوران ایک مندوب نے بہت معنی خیز جملہ کہا کہ جو ان کے وکیل ہیں، اس وقت ساری پاکستانی قوم کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں اور ساری توقعات آپ سے وابستہ ہیں۔ تو ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ میں بحیثیت ایک امریکی اس مقدمے پر بڑا شرمسار ہوں۔ اس ملاقات میں شامل سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ عافیہ کی رہائی حکومت پاکستان کی ایمانداری کی مرہون منت ہے اور عافیہ کی رہائی کی کنجی اسلام آباد میں ہے۔ انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ عافیہ کو فی الفور FMC کارزویل سے کسی دوسری جیل منتقل کرانے کے لیے حکومت اپنا کردار ادا کرے۔